جانتے ہو، جب ہم اللہ سے رو کر بار بار یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اور کتنا صبر کروں اور کتنا صبر کرنا ہوگا مجھے، تو میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ تو کچھ تو جواب دے میرے رب، کیا میں اتنا گناہ گار ہوں؟ اور جانتے ہو اس دوران شیطان ہمارے دل میں اتنے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے ہر جگہ اندھیرا ہو، ہر جگہ نا امیدی ہو کہ اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ جانتے ہو، یہی ہماری سب سے بڑی غلطی اور نا امیدی ہے اللہ سے کہ ہم اتنی جلدی مایوس ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اور اللہ کو تمہارا رونا اتنا پسند ہے، جب تم اس کے سامنے رو کر دعا مانگتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تو میری دعا سن نہیں رہا، بلکہ اللہ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے، اے نبی میرے بندے، اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ جانتے ہو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا ورڈ اتنی بار واضح کیا ہے، تو کوئی تو بات ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی بار کہہ دیا۔ تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو جب اللہ نے یہ قرآن پاک میں کہہ دیا ہے تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور ایک اور چیز، بجائے اس کے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ کرے، کیوں نہ ہم اس چیز پہ فوکس کریں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے صبر اور نماز پڑھیں گے تو اللہ خود ہمیں ہمارے صبر کا اجر دے گا اور سب خود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اتنے بے صبرے کیوں ہیں؟ قرآن میں صبر پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اپنے بندوں کو صبر کی تاکید کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ صبر ایک مشکل چیز ہے، خاص کر درد اور غصے کی حالت میں۔ نہ تو صبر کرنا آسان ہے اور نہ ہی صبر آسانی سے آتا ہے۔ صبر آپ کو ہر لحاظ سے، ہر طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جذباتی طور پر، دماغی طور پر تھکا دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا رب قرآن میں ہمیں بار بار صبر کرنے کے لیے حوصلہ اور ہمت دے رہا ہے، اور اسی لیے ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے تو وہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہم ہمیشہ اسے اپنے ساتھ پائیں گے۔ صبر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا اجر بھی بڑا اور خوبصورت رکھا ہے۔ اللہ نے مشکل سے مشکل حالات میں صبر کرنے کا کہا ہے۔ اللہ نے درد سے بری گھڑیوں میں صبر کرنے کا کہا ہے۔ صبر ہی کیوں بھڑکتے جذبات کو چپ لگائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اتنے بدترین حالات میں بھی آپ کا رب آپ کو کیسے تھامے ہوئے ہے، تاکہ وہ آپ کو واضح طور پر آپ کے ساتھ نظر آئے۔ آپ کو اتنی شدت سے وہ محسوس ہو، اس کی مدد محسوس ہو، اس کا ساتھ محسوس ہو کہ آپ اپنی تکلیف کو بھول بیٹھیں۔ صبر نہیں کریں گے تو تکلیف میں ہی گھرے رہ جائیں گے۔ اللہ کا ساتھ کیسے دکھے گا پھر؟ اللہ کی مدد کیسے ڈھونڈیں گے پھر؟ کیسے نظر آئے گی اس کی مدد پھر؟ شیطان کا کام جذبات کو ہی تو ابھارنا ہے اور پھر اسی آگ میں آپ کو جلتا چھوڑ جانا ہے۔ اس آگ میں گرنے سے ہی تو بچانا ہے خود کو۔ کیسے؟ صبر کر کے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں اچھا صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ اور اچھا صبر کیا ہوتا ہے؟ اچھا صبر یہ نہیں ہوتا کہ انسان رو نہیں سکتا یا پھر انسان غم کو محسوس نہیں کر سکتا، بلکہ اچھا صبر تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے سوا اور کسی کے سامنے نہ روئے۔ اچھا صبر تو یہ ہے کہ انسان غم محسوس کرنے کے باوجود بھی مایوس نہ ہو۔ اچھا صبر تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے لیے کسی بھی قسم کے تلخ اور ناشکرانہ الفاظ استعمال نہ کرے۔ اچھا صبر تو یہ ہے کہ انسان نہایت شائستہ اور باوقار انداز اختیار کرے اور اللہ پر اس حد تک بھروسہ کرے
کہ بڑی سے بڑی آزمائش بھی اس کا توکل کمزور نہ کر سکے۔ یہی سب سے اچھا صبر ہے، یہی صبر کو صبر جمیل بنانے والا صبر ہے۔ بس صبر کرو، بہت اچھا صبر۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے آپ میں صبر کرنے کی مزید طاقت نہیں رہی ہے، بس آپ ٹوٹ گئے ہیں اور آپ کی بس ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اچانک سے کسی نامعلوم ذریعے سے آپ تک کوئی ایسی بات پہنچتی ہے یا آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال اٹھتا ہے کہ اسی وقت آپ میں صبر کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ خیال اور وہ طاقت آپ تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ صبر کرتے کرتے تھک گیا ہے تو وہ کسی ناقابل تصور ذریعے سے ہم تک اپنی مدد بھیجتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ساتھ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ پر توکل رکھیں اور اسی سے صبر مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ اللہ تمہارے اس بے چین دل کو جلد ہی سکون اور اطمینان سے بھر دے گا۔ بس تم کہہ دو کہ تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہی تو ہے جو مسلسل تمہاری خبر گیری کیے ہوئے ہے۔ تو اگر کچھ ایسا تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے جس کی کوئی حکمت تمہیں سمجھ نہ آئے تو اس پر صبر اختیار کر لو۔ تمہارا رب جو وقت تمہارے لیے بہتر سمجھے گا وہ بہترین عطائیں تمہارا مقدر کر دے گا، اور جس پر وہ راضی ہوگا اس کے لیے راہیں ہموار کر دے گا۔ تم اپنے دل کو رنج و غم میں مبتلا نہ ہونے دو، بے شک وہی صاحب علم ہے، صاحب قدرت ہے۔ عنقریب تمہیں ہر تکلیف و رنج کا بہترین اور دگنا اجر عطا کیا جائے گا انشاءاللہ۔